بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، گزشتہ مرتبہ آپ حضرات کی خدمت میں نماز کے اوقات کو بیان کیا گیا تھا، جس میں بگننگ اور اینڈنگ ٹائم کو بتلایا۔ یہ بہت اہم بحث ہے، اس لیے کہ بغیر وقت کے نماز پڑھیں گے تو پھر نماز کہاں صحیح ہوگی؟ وقت آنے سے پہلے پڑھ لو وہ بھی غلط، اور وقت گزر جانے کے بعد پڑھو وہ قضا کہلائے گی۔ اس وقت جو بحث ہوئی تھی ہماری، وہ شروع کا وقت اور آخر کا وقت، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ بہت سارے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ جو ٹائم ٹیبل رکھا ہے بس وہی ٹائم ہے نماز کا۔ ہاں، مسجد کے اندر جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے اس کا تو یہ ٹائم ٹیبل رکھنا ہی چاہیے، لیکن گھر کے اندر ہم نے گزشتہ جو بتلایا کہ یہ شروع کا ٹائم، یہ آخر کا ٹائم، اب بیچ میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، بیچ میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ سوچنا کہ مسجد میں اتنے بجے جماعت ہوتی ہے ہم اسی وقت پڑھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بگننگ ٹائم اور اینڈنگ ٹائم ہم نے بیان کر دیا، اس میں آپ کوئی نماز کسی وقت پڑھ رہا ہے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے، مثال کے طور پر ابھی ہمارے یہاں عصر کی نماز 7 o'clock کے، تو اگر کوئی آدمی 7:30 کو بھی پڑھ رہا ہے تو وہ ادا ہی ہے، یہ نہ سمجھے کہ مسجد میں تو ہو گئی اس لیے اب قضا نہیں۔ اس نے گزشتہ مرتبہ شروع کا ٹائم اور آخر کا ٹائم بتلایا تھا۔ آج ہمیں مستحب ٹائم سمجھنا ہے کہ اس پورے ٹائم کے اندر مستحب وقت کون سا ہے۔ اس پورے ٹائم کے بیچ میں مستحب ٹائم کیا ہے؟ چونکہ 5 ٹائم کی نماز کے اندر بعض نمازیں ایسی اس کو جلدی کرنا افضل ہے، بعض نمازیں ایسی جس کو لیٹ کرنا افضل ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو مستحب اوقات، نماز کے مستحب اوقات مؤذن کو بھی جاننا ضروری ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مؤذن کو نماز کے ٹائم سے واقفیت رکھنا ضروری ہے۔ اب تو سب لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن آپ کسی ایسی جگہ چلے گئے جہاں لکھا ہوا نہیں ہے تو کیا کریں؟ آپ کو ٹائم کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلا ٹائم فجر کا ہے۔ تو دیکھیں، موسم بدلنے سے بھی حکم بدلتا ہے، موسم بدلتا ہے، ویدر بدلتا ہے تو حکم بدلتا ہے۔ گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کو لیٹ پڑھو، آرام سے پڑھو، عشاء کی جلدی پڑھو۔ ٹھنڈی کے موسم میں عشاء لیٹ پڑھو، فجر کو بھی لیٹ پڑھو۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو آسمان اگر ابر آلود ہے، یعنی اس کے اوپر اس میں بدلی ہے، تو کلاؤڈ ہوتا ہے تو آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ رات ہے کہ دن ہے۔ تو اگر آسمان کے اندر ابر نہیں ہے، صاف ہے، بالکل مطلب سب چیزیں صاف ہے، تو پھر فجر کی نماز میں آخری وقت میں پڑھنا مستحب ہے۔ آخری وقت کا کیا مطلب؟ یہ بھی سمجھ لینا۔ آخری وقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز کا ٹائم پورا ہو رہا ہے 6 بجے اور آپ پڑھو 5 to 6، یہ نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز اچھی طریقے سے پڑھ سکو، اور پڑھ سکنے کے بعد اگر وہ نماز فاسد ہو جاوے
تو اس کو دوبارہ اگر پڑھنی پڑ جائے تو اس کو بھی آپ پڑھ سکو. یہ آخری وقت ہے. سمجھ رہے بات کو؟ مثال کے طور پر 6 بجے جیسے سورج نکلتا ہے تو وہاں تک فجر کا ٹائم ہے. اب آپ بالکل آخری 2 منٹ کے اوپر نماز پڑھنے لگ گئے اور نماز میں گڑبڑ ہو گئی تو اب اس کو اب وہ پڑھیں گے، وہ قضا ہوگی. سورج نکل گیا، ٹائم چلا گیا. اتنا ٹائم پہ پڑھو کہ اگر وہ نماز فاسد ہو جاوے تو آپ اس کو دوبارہ اسی طریقے سے پڑھ سکو. اس کو کہتے ہیں تاخیر کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے کو عربی میں اسفار کہتے ہیں. اسفار کے معنی روشنی کرنا، واضح کرنا. تو فجر کی نماز جلدی پڑھنے کے مقابلے میں لیٹ پڑھنا افضل ہے. چاہے آپ سفر میں ہو، چاہے آپ حضر میں ہو یعنی گھرے ہو، چاہے موسم گرمی کا ہو، چاہے ٹھنڈی کا ہو. ہاں، سب کے لیے. صرف ایک آدمی کے لیے اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے. حاجی جب مزدلفہ میں ہوتا ہے، حاجی جب مزدلفہ میں ہوتا ہے، رات گزارنا وہاں پہ واجب ہے. تو اب جلدی نماز پڑھ لے تاکہ اس کو وقوف کرنا ہے. ہاں، سورج اچھی طرح نکلے وہاں تک اس کو وقوف کرنا ہے، نہیں پھر تو نکل جائے گا وہاں سے کنکری مارنے کے لیے. تو وہ حاجی کے لیے کہا. اچھا، دوسرا عورتوں کے لیے. کس کے لیے؟ عورتوں کے لیے یہ انتظار نہیں کرنا ہے کہ مسجد میں اذان ہوئی یا نہیں ہوئی. ان کو جلدی پڑھنا ہے فجر کی نماز. اور دوسری نمازوں میں عورتوں کو انتظار کرنا ہے کہ ٹھیک جماعت ہو جائے مسجد میں. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کے اندر پردے کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اور رات کے وقت یعنی اندھیرے میں اگر نماز پڑھ لے تو اس میں زیادہ پردہ ہوتا ہے. اب یہ سوال کہ عورتیں مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتی یا نہیں، یاد رکھ لو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں جاتی تھی، پڑھتی تھی. اور بعد کے زمانے میں جو حالات ہوئے تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو روک دیتے. ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اگر حضور اس زمانے میں ہوتے تو عورتوں کو روک دیتے. جو فتنہ ہوتا تھا اس وجہ سے ہوتا ہے اس لیے. لیکن اتنی بات تو یقینی ہے کہ اللہ کے نبی نے منع کرنے سے روکا ہے کہ ان کو آنے سے روکو مت. لیکن یہ بھی ضرور بتایا کہ عورت کا اپنے گھر کے اندر کے کمرے میں نماز پڑھنا افضل ہے باہر والے کمرے میں پڑھنے سے. اور باہر والے کمرے میں پڑھنا افضل ہے محلے کی مسجد میں پڑھنے سے. محلے کی مسجد میں پڑھنا افضل ہے جامع مسجد میں. یہ ہے کیونکہ اس میں زیادہ پڑھنا ہے. لیکن کوئی کسی کو روکے نہیں، اس لیے کہ مسجد سے روکنا تو بہت بڑا مسئلہ ہے. اس آدمی سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھر سے روکتا ہو، مسجد سے روکتا ہو. اس لیے صحابہ بھی روکتے نہیں تھے، ضرور اس بات کو سمجھتے تھے لیکن وہ حضور نے منع کیا. اس لیے خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن فجر کی نماز کے اندر ہمارے لیے مردوں کے لیے اسفار یعنی ذرا آرام سے پڑھنا افضل ہے. سمجھے؟ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی لمبی قرات کرنا چاہتا ہے، ایک آدھ سپارہ پڑھنا چاہتا ہے، تو اس کو تو اندھیرے میں ہی شروع کر دینا چاہیے. کیونکہ اگر وہ اجالے میں شروع کر دے گا تو نماز ہی اس کی چلی جائے گی. اس لیے کہ سورج نکل جائے گا، نماز فاسد ہو جائے گی. یاد رکھ لینا. یہ جو 3 اوقات ہیں نا، سورج کا نکلنا، سر پہ آنا، ڈوبنا، اس میں فجر کے اندر اگر آپ نے نماز شروع کی تھی اور سورج نکلا، نماز آپ کی گئی. عصر کی نماز آج کی پڑھ رہے تھے اور سورج ڈوب گیا، کوئی بات نہیں، نماز پوری کر لو، ہو جائے گی. اس کا ریزن ہے، حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے، تو بعد میں سمجھاؤں گا. کیونکہ فجر کا جو ٹائم ہے وہ پورا کمپلیٹ ہے. کمپلیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تھوڑا بھی مکرو وقت نہیں ہے، پورا کمپلیٹ وقت ہے. عصر کا وقت پورا کمپلیٹ نہیں ہے. جہاں عصر کا وقت شروع ہوا تو کمپلیٹ وقت شروع ہوا اور سورج پیلا پڑنے لگا. آپ سورج کے سامنے ایسے دیکھ سکتے
یہاں سے مکروہ وقت شروع ہوتا ہے. اب یہ شروع رہے گا، مکروہ رہے گا اور پھر سورج ڈوبے گا، وہ بھی مکروہ وقت ہے. تو اگر کسی آدمی نے ایسے وقت میں شروع کی کہ سورج پیلا پڑ گیا تو اس نے نا مکروہ وقت میں ہی شروع کر رکھی تھی اور مکروہ میں ہی ختم کر رکھا کہ ٹھیک ہے جیسی لازم ہوئی تھی ایسی اس نے پوری کی. فجر میں یہ بات نہیں ہے، سمجھ رہے؟ فجر میں چونکہ آپ نے کمپلیٹ شروع کی تھی تو کمپلیٹ پوری کرو. اثر میں چونکہ مکروہ شروع ہوئی تھی تو مکروہ میں ختم ہو رہی. خیر، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تغلیظ افضل ہے، یعنی ہر نماز کو جلدی پڑھنا افضل ہے. بس بگننگ ٹائم میں پڑھ لو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. ہاں، کیوں؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن میں ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو. تو نماز بھی جلدی پڑھو، اس میں لیٹ مت کرو. دوسری حدیث ان کے پاس ہے کہ قرآن کی آیت ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. منافقوں کی عادت یہ تھی کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. اسی لیے تو عشاء فجر میں آتے نہیں تھے، دکھلاوا نہیں ہوتا تھا. لوگ دیکھتے کہاں تھے وہاں؟ تو اس زمانے میں لائٹیں بھی کہاں تھیں ہیں. یہ آیت ہے ان لوگوں کی دلیل. اور دوسری ایک حدیث یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل عمل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا الصلاۃ لأول وقتہا، نماز اول وقت میں پڑھنا، بگننگ ٹائم میں نماز پڑھنا یہ افضل عمل ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ اول الوقت رضوان اللہ وآخر الوقت عفو اللہ، شروع وقت میں نماز پڑھنا یہ اللہ کی رضامندی حاصل ہونے کا سبب ہے، اور آخر وقت میں پڑھنا یہ اللہ کی معافی کا سبب ہے. تو رضوان تو رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے. یہ سارے دلائل ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے نقل کیے جاتے ہیں. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم لوگ عورتیں نماز پڑھتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر وہ گھر سے جب نماز پڑھ کے آتی تھی تو کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سی جا رہی ہے، کون سی عورت جا رہی ہے. یہ تو اندھیرے میں ہی ہو سکتا ہے، اندھیرے میں ہی ہو سکتا ہے. یہ دلیل ہے. دیکھو، یہ میں دلائل آپ کو اس لیے بتلا رہا ہوں کہ یہ سمجھ میں آوے کہ جو ہمارا دین ہے، شریعت کے جو احکام ہیں، مسائل ہیں، وہ علل تپ نہیں ہے. کسی امام نے کچھ کہہ دیا تو مرضی سے نہیں کہا ہے، یہ سب چیزیں انہوں نے سامنے رکھ کر کہا ہے. تب حنفیہ کی بھی دلیل سن لیجیے. حنفیہ کیا کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے، حضور نے فرمایا اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. صبح کی نماز آرام سے پڑھو، ذرا تاخیر سے پڑھو، اس کا اجر بڑا ہے. اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، یہ ایک حدیث ہے. ایک دوسری حدیث، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو کبھی بھی نماز کو اس کے وقت سے پہلے نہیں پڑھایا. کسی نماز کو اس کے وقت سے پہلے نہیں پڑھایا، مگر دو نمازیں. ایک نماز عصر کی، کہاں پر؟ عرفات میں. عرفات کب پڑھتے ہیں؟ ظہر کے وقت میں پڑھتے ہیں، یعنی پورا اس کا ٹائم چینج کر کے سیدھے ظہر میں لے آتے. اور دوسری نماز مزدلفہ میں فجر کو، جیسے میں نے کہا، حضرت ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ دو نماز کو حضور جلدی پڑھاتے تھے، ایک عصر کی نماز مزدلفہ میں اور ایک فجر کی نماز. تو اس کے اندر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اندھیرے میں پڑھایا تھا. کیا مطلب اس کا؟ دوسری فجر کی نمازیں اجالے میں پڑھتے تھے، صرف یہ مزدلفہ کے اندر اندھیرے میں پڑھتے تھے. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، جو تابعی ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات کے اوپر اگر اتفاق ہوا ہے تو وہ عصر کی نماز مؤخر پڑھتے تھے اور فجر کی نماز بھی مؤخر پڑھتے تھے، لیٹ پڑھتے تھے. یہ ایک تابعی بتلا رہے. تابعی تو صحابی کو دیکھ کر ہی بتلاتے ہوں گے، اور صحابی حضور نے جو کیا ہوگا وہی کرتے ہوں گے. تو یہ دلیل ہے حنفیہ کی. اور دوسری ایک بات یہ ہے جو
آپ دماغی بات کریں، حنفی لوگ ہیں نا دماغی بات بہت کرتے ہیں، کہ اگر آپ اندھیرے میں چپ چاپ پڑھ لو گے تو کتنوں کی جماعتیں چلی جائیں گی، تو جماعت کتنی رہے گی؟ چھوٹی رہے گی، جماعت چھوٹی رہے گی۔ بھئی دیکھو ایک بات یاد رکھو، جتنی بڑی جماعت ہو اتنا اچھا ہے، ثواب بھی زیادہ ہے جتنی بڑی جماعت ہو۔ اس لیے ہم لوگ بہت زیادہ خیال کرتے ہیں نمازیوں کا کہ جماعت زیادہ بنے، وہ زیادہ اچھا ہے۔ تو اگر ہم اندھیرے میں پڑھ لیں گے تو جماعت چھوٹی رہے گی، اور اجالے میں پڑھیں گے، لیٹ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ فجر کا وقت تھوڑا غفلت کا وقت ہوتا ہے، نیند کا وقت ہوتا ہے، آدمی ایک لحاظ کو چھوڑ کے دوسرا کھینچتا ہے، زیادہ اس وقت نیند لگتی ہے۔ تو اگر ہم لوگ ذرا تاخیر سے پڑھیں گے تو اس کی وجہ سے نمازی بڑھ جائیں گے، اور اسی وجہ سے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے بارے میں بھی فرمایا تھا کہ آرام سے پڑھو، ٹھنڈی کر کے پڑھو۔ ظہر کی نماز کو گرمی کے موسم میں کیوں لیٹ پڑھنے کو کہا؟ اس لیے کہ لوگ قیلولہ میں لگے ہوں گے۔ قیلولہ جانتے ہو نا؟ قیلولہ جانتے ہو؟ دوپہر کا کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا، یہ قیلولہ ہے۔ تو لوگ دوپہر میں سو گئے ہوں گے، اگر جلدی سے نماز پڑھ لیں گے تو لوگوں کی نیند میں ہی جماعت چلی جائے گی۔ کہا ذرا آرام سے کرو۔ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عامتاً ظہر سے پہلے کھا لیتے تھے، پھر قیلولہ کر کے ظہر کے لے جاتے تھے، اور جمعہ کے دن جمعہ کے بعد کھاتے تھے اور پھر قیلولہ کرتے تھے۔ یہ بات کتابوں میں لکھی ہے۔ تو نمازی جتنے زیادہ آوے اس کی فکر کرنا ہے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ فجر کی نماز کو تھوڑا لیٹ پڑھا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ فجر کو ایک دم سے اندھیرے میں پڑھ لیں گے تو بڑے بوڑھے آئیں گے کہاں؟ اب ہمارے ملک میں تو گاڑی جو چلائے گا وہی آئے گا، یا جو قریب میں ہوگا وہ آئے گا۔ اگر ہم لوگ اندھیرے میں پڑھ لیں گے تو بیچارے بوڑھے کہیں گے کہ یا کچھ ٹھوکر لگ جائے گی، کیسے جائیں گے؟ ان ملکوں کے اندر، عرب کے اندر اور ہندوستان کے اندر، پاکستان، وہاں تو لوگ چل کے جاتے ہیں نماز کے لیے، تو اگر اندھیرے میں ہی نماز پڑھ لی گئی تو ٹھوکر لگنے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس نے کہا کہ ذرا اجالا کر کے پڑھو۔ اور ایک اور بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلی بالقوم صلاۃ اضعفیہم، بھائی لوگوں کو نماز ایسے پڑھاؤ جیسے بڈھوں کی نماز پڑھا رہے ہو، سب سے بوڑھا جو کمزور آدمی ہو اس کا خیال کر کے نماز پڑھاؤ۔ یہ بھی ایک روایت ہے۔ اور بات ایک یہ بھی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر آدمی ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاوے اور سورج تھوڑا بلند ہو جاوے۔ اگر کسی آدمی نے پھر اشراق کی نماز پڑھی تو یوں سمجھا جائے گا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے غلام کو آزاد کیا، اتنا بڑا ثواب۔ لیکن آپ اندھیرے میں پڑھ لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دیر تک بیٹھنا پڑے گا، دیر تک بیٹھنا پڑے گا، بہت لمبا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو اس انتظار سے بچانے کے لیے کہا کہ پڑھو اس طرح سے کہ تھوڑی وقت میں سورج نکل جائے، پھر 15 منٹ ختم ہو جائے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اب ابھی ہمارے یہاں بھی اگر کرنا چاہیں تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے ساتھی کام والے ہوتے ہیں، اب وہ کام پہ اگر اس کی ہم نے رعایت نہیں کی تو بغیر جماعت کی نماز پڑھ کے چلے جائیں گے، تو ان کا بھی خیال کرنا ہے۔ تو ہم تھوڑی قربانی دے دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ان کا بھی خیال کر لو، تاکہ مقصد جو ہے ہمارا تکثیر جماعت، نمازی زیادہ ہو، یہ فائدہ حاصل ہو جائے۔ یہ تو بات ہو گئی فجر کی۔ اب مسئلہ آتا ہے ظہر کا۔ ظہر کے اندر موسم کا لحاظ رکھا گیا۔ ظہر میں گرمی کے موسم میں لیٹ پڑھو، ٹھنڈی کے موسم میں جلدی پڑھو۔ کتنا لیٹ پڑھو کہ آدمی سائے میں جا سکے۔ ان ملکوں کی جو چلچلاتی گرمی ہوتی ہے، سورج کی دھوپ ہوتی ہے کہ تارے نظر آتے بعد گر جاتے آدمی، اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے، کہا حضور الصلاۃ کابری، ارے آرام کر، ٹھنڈا کر۔
پھر آئے ارے ابرید، ٹھنڈی کے ساتھ پڑھو، ٹھنڈک کے ساتھ. پھر کہا کہ ابرید، ابرید ثم ابرید ثم ابرید، یعنی ٹھنڈا کر کے نماز پڑھو. اب دیکھو کتنا اچھا دین ہے. دین میں ہر چیز کا سولوشن ہے. نہیں، ہمارا بھی خیال رکھا گیا آپ لوگوں کا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں تمہیں اس ٹائم پہ پڑھنا ہے، کچھ بھی ہو جائے چاہے مر جاؤ. کہا نہیں، خیال رکھو. تو حنفیہ کہتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں لیٹ پڑھو، ٹھنڈی کے موسم میں جلدی پڑھو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر حال میں جلدی پڑھنا ہے. اگر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو تھوڑا لیٹ کر سکتے ہیں. ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ پیشانی کے اوپر بہت گرمی لگتی ہے. ہمارے پیشانیوں کے اوپر نماز کے اندر آتے ہیں تو پتھر کے اوپر جب ایسے سر رکھیں گے یا آتے آتے بہت دھوپ لگتی ہے. آپ نے ان کی شکایت کو دور نہیں کیا اور کیا فرما، اس سے پتا چلا کہ سنت یہ ہے کہ جلدی پڑھو. یہ دلیل ہے ان لوگوں کی. لیکن اس حدیث میں ایسا نہیں لکھا ہے کہ یہ گرمی کے اتنا شکایت انہوں نے گرمی کے موسم کی تھی، یہ روایت ہے. لیکن حضور نے منع نہیں، یہ نہیں کیا کہ اچھا ٹھیک ہے لیٹ کریں گے. یہ نہیں فرمانے وہ کہتے کہ جلدی پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے، ان کی روایت یہ ہے. ہماری دلیل کیا ہے؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابردو بالظہر فإن شدت الحر من فیہ جہنم. ظہر کی نماز ٹھنڈک کے ساتھ پڑھو، اس لیے کہ بہت زیادہ گرمی ہونا یہ جہنم کی لپیٹ میں سے ہے. کرائے گی بات تفسیر کے اندر. اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے 2 دفعہ سانس لینے کی اجازت دی ہے. 2 دفعہ جب وہ سانس نکالتی ہے، سانس لیتی ہے گرمی کے موسم میں تو خوب گرم ہوتا ہے، سمجھے؟ تو کہا یہ جہنم کی لپیٹ میں سے، اس لیے تھوڑا آرام سے پڑھو. حضور نے فرمایا، یہ حدیث ہے. اور دوسری ایک حدیث ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اذا کان الصیف فابرد بالظہر. دیکھو گرمی کا موسم ہو تو ظہر کو ٹھنڈک کے ساتھ پڑھو. فإن الناس یقیلون، اس لیے کہ لوگ قیلولہ کرتے ہیں. ایک بات کہہ دو آپ کو، قیلولہ کس کو کہتے ہیں؟ قیلولہ میں نیند آنا ضروری نہیں ہے. نیند آنا ضروری نہیں ہے. دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے آدمی لیٹ جائے، یہ قیلولہ ہے، چاہے نیند آوے یا نہ آوے. ہمارا تو قیلولہ کیا ہوتا ہے، وہ لیلولہ ہوتا ہے. 1-2 گھنٹے جب تک اچھی طرح نیند نہ آوے وہاں تک قیلولہ ہی نہیں ہوا. لیکن ہم نے سنا ہے کہ انگلینڈ کے اندر ہسپتال کے اندر دوپہر میں ٹائم دیا جاتا ہے اور ایک ایسا روم ہوتا ہے جس میں اندھیرا ہوتا ہے، آدمی جا کے تھوڑی دیر. اور یہ تجربے کی بات آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اگر صبح میں اٹھ گئے ہو جلدی اور تھکے ہوئے ہو، دوپہر میں کھانے کے بعد تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے ایسے چپ چاپ بیٹھ جاؤ یا لیٹ جاؤ، آپ کو اتنی راحت ملے گی کہ رات کو اگر تھوڑا جاگنا بھی پڑا تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. ورنہ اگر دن میں آنکھ بند نہیں کی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 50 سال تک عشاء کی وضو سے فجر پڑھتے رہے تو دوپہر میں وہ قیلولہ کرتے تھے. اور وہ بھی فرماتے تھے کہ یہ قیلولہ سنت کی نیت سے کرتا ہوں. اور جب آپ قیلولہ کریں تو ایک نیت بتاتا ہوں کہ اللہ سے بات کر کے سوئے کہ اللہ صبح میں جلدی اٹھنے میں مدد حاصل کرنے کے لیے یہ قیلولہ کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ اس کا آپ کو ثواب ملے گا. ہاں، تو یہ ہماری دلیل ہے. اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شکایت کی تھی کہ بہت گرمی ہے تو اللہ کے نبی نے چھٹی نہیں دے دی کہ اچھا ٹھیک ہے گھرے پڑھ لینا، جماعت چھوڑ دو، کوئی بات نہیں. تو شکایت کو دور نہیں کیا اس کا یہ مطلب ہے. تو دوسری حدیث اپنی جگہ پر ہے کہ بھئی آرام سے پڑھ، یہ اس کا جواب ہے. تیسری نماز آتی ہے عصر. عصر کی نماز کے اندر مستحب یہ ہے کہ اس کو لیٹ پڑھا جائے. کتنا لیٹ پڑھا جائے؟ جب تک کہ
سورج خوب وائٹ ہو، پیلا نہ ہو، صاف ستھرا بالکل وائٹ ہو، یعنی آپ کی آنکھیں اس کی طرح ٹک نہ سکے، یہاں تک مستحب وقت ہے۔ اور بعد میں مکروہ، کبھی مجبوری کی وجہ سے لیٹ ہو گئے تو کوئی بات نہیں، بالکل نہ، بالکل چھوڑ دینے سے تو اچھا ہے کہ پڑھ لو۔ اس لیے اگر کوئی آدمی غروب سے 5-10 منٹ پہلے آیا، کہا کہ یار میرے اثر پڑھ لے، بھی پڑھ لے، ٹائم ہے، اثر کا ہی تو ٹائم ہے، قضا تو نہیں ہوئی، چاہے مکروہ تو مکروہ وقت تو ہے، لیکن نماز تو پڑھ لے، سمجھ رہے؟ دیکھو ایک بات بتاؤ، دین کے بارے میں کسی کو نا امید مت کرو، کوئی نہ کوئی راستہ۔ ابھی آج کی ایک بات بتاتا ہوں میں، کہ ہمارے فجی کے اندر ریکی میں ایک عورت جو کرسچن تھی، وہ مسلمان ہونا چاہتی تھی، تو مجھے فون آیا، میری بات چیت ہوئی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کلمہ پڑھا دوں گا، فون پہ سب سمجھا بھی دوں گا۔ تو مجھے کہا یہ مفتی صاحب وہ منتھلی میں نے کہا منتھلی میں کوئی حرج نہیں، کلمہ تو پڑھ سکتی ہے، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، قرآن چھو نہیں سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، اس کو کہو کہ غسل کر لے اس نیت سے، اسلام قبول کرنے کی نیت سے، اور کلمہ پڑھا دیتے ابھی اس کو، وہ مسلمان ہو جائے گی۔ کسی کو نا امید مت کرو کہ بھائی نہیں بہت غلط کر دیا اب تو گئے تو نہیں، اللہ تعالیٰ کے یار بہت یعنی دروازہ کھلا ہے، اللہ تعالیٰ بہت کرم والا ہے، ہاں، لیکن کرم کا غلط فائدہ آدمی کو نہیں اٹھانا چاہیے، کہہ رہے وہ تو بخش دے گا۔ جیسے گھر میں صابن ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کپڑے میلے کرتے رہو، ہے کپڑے میلے ہو جانے تو پھر مشین میں ڈالو اور صابن استعمال کرو، یہ نہیں ہے کہ گھر میں ارے گھر بہت اچھا مشین رکھا ہے تو میلے کرتے رہو۔ اچھا، اثر کا وقت، اثر کے لیے مستحب یہ ہے کہ اس کو تھوڑا لیٹ پڑھا جائے، لیکن اتنا بھی لیٹ نہیں کہ سورج پیلا پڑ جاوے، اور اس میں کوئی ٹھنڈی اور گرمی کا کوئی فرق نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں جلدی کرو اثر کو بھی، ان کے پاس دلیل یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر والشمس طالیۃ فی حجرتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے اس حال میں کہ سورج میرے کمرے میں نکلا ہوا ہوتا تھا۔ دیکھو ہمارے مسجد میں نکلا ہوا ہے، ابھی میں سمجھاؤں گا، یہ شوافی کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی عصر پڑھاتے تھے جبکہ سورج ہمارے کمرے کے اندر دکھتا تھا، ایک حدیث یہ۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر پڑھتے تو ایک آدمی اوالی کی طرف چلا جاتا، اوالی مدینہ منورہ کے باہر کے حصے میں، کہ وہاں جاتا اور اونٹنی ذبح کرتا، اس کا گوشت پکاتا، کھاتا، اور سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے آ جاتا تھا۔ تو کہاں جلدی پڑھتے ہوں گے تبھی تو اتنا ٹائم ملتا ہوگا۔ ہم کہیں گے کہ آپ دیکھو ہمارے یہاں ہم نے پڑھ لی عصر 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ، اتنے میں تو یہ ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ خیر یہ 2 حدیثیں ان کی دلیل ہے، اور ہماری دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے اس حال میں کہ سورج سفید صاف ستھرا ہوتا تھا۔ اب وہی تو کہتے کہ پیلا نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور عصر کو عصر کیوں کہتے ہیں؟ عصر یاسر کے معنی نچوڑنا، آپ لوگ سعودی کے نا عصیر سنا ہوگا، عصیر و مانجو، یہ مینگو رس، عصیر و مانجو مینگو کو کہتے ہیں۔ تو عصیر کے معنی نچوڑنا، اور یہ نچوڑنا کب کہا جائے گا؟ جب آخر ہوگا دن کا، بالکل مطلب یہ کہ نچوڑ تو آخر میں عصر کے وقت ہی تو بالکل تھوڑا لیٹ ہوتا ہے، تبھی تو خلاصہ آتا ہے، چاہے بزنس ہو چاہے کوئی بھی ہو، آدمی بھی تھک بھی جاتا ہے اسی وقت کے اوپر۔ ہاں اچھا، ایک اور بات، حنفیہ کی دلیل میں بہت طاقت ہے، چلو ٹھیک ہے، آپ کے کہنے کے مطابق یعنی شوافی کے کہنے کے مطابق ہم لوگوں نے عصر کی نماز پڑھ لی، ابھی ہم کتنے بجے پڑھتے ہیں؟ 7 بجے، اور ان کے قول کے مطابق 5:30 کو ہو جاتی ہے، ہاں 5:30 کو میں نے کہا، اچھا چلیے عصر کتنے بجے پڑھ لی؟ 5:30 کو پڑھ لی۔ 5:30 بجے پڑھنے کے بعد آپ بن گئے، بندش میں آ گئے، نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، پڑھ سکتے؟ اگر آپ نے عصر کی فرض نماز پڑھ لی
تو آپ کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. تو اگر آپ کے قول پہ جاتے ہیں تو پھر نفلیں نہیں کم ہو جائے گی. اور ہمارے قول کے اندر چونکہ اثر تھوڑی لیٹ ہے تو یہ سارا وقت ہے نفل پڑھنے کے لیے. تو تکثیر نوافل بات سمجھے ستار بھائی؟ تکثیر نوافل سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اثر کی نماز اگر ہم لوگ شوافی کے قول کے مطابق 5:30 کو پڑھ لیں، چلو تو 5:30 سے لے کر 8:45 تک نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. ہم نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہم نے اثر پڑھ لی. لیکن ہمارے قول کے مطابق اگر آپ 7 کو پڑھتے تو 5:30 سے لے کر 7 تک تو آپ نفلیں جتنی چاہے پڑھ سکتے. میں آپ کو یہ سب دلائل اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو بھی اطمینان ہو، کیونکہ بہت سارے لوگ آج کے زمانے میں ایسی باتیں کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس بھی جواب ہونا چاہیے، آپ کے پاس اتنا نالج ہونا چاہیے. ابھی کی بات کرتا ہوں، 2 دن پہلے میں نیچے وضو کر رہا تھا تو ایک آدمی تقریباً وہ سودان کا تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ شیخ ان مسجد سلام دے اثر prayer 5:30 I hear a lot of difference. میں نے کہا we are Hanafi, we follow the Hanafi school. ہاں تو حنفی اسکول کے اندر اثر کی نماز کو لیٹ کر کے پڑھنا ہے. اور یہ کتنی اچھی دلیل ہے کہ یہ تو روایت سے ثابت ہے کہ آپ اثر کی نماز پڑھ چکے ہیں، فجر کی نماز پڑھ چکے ہیں، تو آپ کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. انشاءاللہ میں وہ دلیل بھی لاؤں گا حدیث سے کہ فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی تو آپ نفل نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ سورج نکل نہ جائے. ابھی اثر ہم 7 بجے پڑھتے ہیں لیکن وقت شروع ہوتا ہے پہلے ہوتا ہے، اپنا ہوتا ہے، جلدی ہو جاتا ہے. شروع ہونے سے نفل نہیں پڑھ سکتے کہ اثر نہیں، آپ نے پڑھ لی اثر پڑھ لی اس کے بعد آپ نے وقت سے نہیں وقت سے نہیں. اگر ایسا ہوتا تو ہم 4 سنت پڑھتے ہیں، اثر کی 4 سنت پڑھتے ہیں، 4 سنت پڑھتے ہیں. اور بھی کچھ پڑھنا چاہے تو فرض سے پہلے پڑھ سکتے ہیں. یہ ونس آپ نے فرض پڑھ لی آپ کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ اور فجر میں صبح صادق کے بعد نہیں پڑھ سکتے سوائے فجر کی سنت کے. فجر کی نماز میں سوائے فجر کی سنت ہے، کیونکہ سنت بھی نفل کے معنی ایکسٹرا، نفل کے معنی ایکسٹرا، زائد. تو یہ جو کچھ سنت نماز ہے وہ بھی ایکسٹرا ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیے اس سے تو ایکسٹرا ہے نہیں، اس سے تو زائد ہے، اس لیے اس کو نفل کے معنی زائد. تو فجر کی صبح صادق ہو جائے اس کے بعد آپ کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے فجر کی سنت کے. ہاں قضا پڑھ سکتے، کوئی بھی قضا وہ پڑھ سکتے. خیر، تو حنفیہ کی دلیل یہ ہے. اگر دوسری ایک بات یہ ہے کہ اثر کے بعد سے لے کر، جیسے فجر میں نے کہا تھا نا، کیا کہا تھا؟ اشراق تک رکنے کو کہا تھا نا. اب اگر اثر کے بعد بھی وہی فضیلت ہے کہ آدمی اثر کی نماز سے لے کر غروب تک ایک جگہ بیٹھ کے ذکر کرتا رہے، تو اگر ان کے قول پر ہم جاتے ہیں اثر تو کتنے گھنٹے بیٹھنا پڑے گا؟ 4 گھنٹے. دیکھو، اور اس قول پہ لے کر جاتے ہیں تو کم ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں کم ہے. ہاں 1.5 گھنٹہ. ہاں اب دیکھیے یہ بھی دلیل ہے. تو جو فقہ ہے بہت مضبوط ہے. حنفی فقہ جو ہے، فقہ حنفی is very strong، اور ان کے پاس دلائل اتنے مضبوط ہیں. I was sitting in the Masjid Nabawi and one scholar was talking about the usul fiqh. Usul fiqh. He declared in front of the people, there is no doubt about strongness of fiqh Hanafi, because they have rules and example. They have rules and example. And there are some fiqh school of fiqh, they have rule but they have no example. وہ کہہ رہے تھے کہ حنفی جو اصول فقہ ہے 2 چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے فقہ، ایک ہے اصول فقہ. ایک ہے حدیث، ایک ہے اصول حدیث.
دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو جو فقہ ہوگا یہ اصول سے نکلے گا. ایک لا ہوتا ہے اور لو کے بعد جب یہ ہوتے ہیں واقعات ہوتے ہیں. واقعات مثال کے طور پر گورنمنٹ نے ایک لو بنایا کہ آپ 30 کے اوپر نہیں جا سکتے. اب جو کچھ بھی اس کے خلاف جائے گا سب واقعات بنیں گے. وہ سب واقع تو وہ اسی اصول کے اوپر اس کو جو کچھ چارج لگنا ہوگا لگے. خیر تو یہ اثر کی بات ہو گئی. اب رہا ان کا سوال کہ معائشہ فرماتی ہے کہ حضور اثر پڑھاتے تھے اور سورج ان کے کمرے میں ہوتا تھا. دیکھیے آج نہیں سورج ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس زمانے میں جو مکان ہوتے تھے اس کی دیواریں چھوٹی ہوتی تھی. چھوٹی ہوتی تھی. سر کے ساتھ وہ چھت لگتا تھا. اور گھر جتنا چھوٹا ہوگا سورج دیر تک دکھے گا نہیں, دیر تک دکھے گا. اور گھر بڑا ہوگا تو سورج دیر تک نہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. اور دوسری بات جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت تھی جس میں وہ آدمی اوالی جاتا تھا اور اوالی سے, تو آج کے زمانے میں بھی یہ تو ہو سکتا ہے ہم عصر کی نماز پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد ایک چوا ذبح کر دیں. دیکھو اور آج تو مشینوں کا زمانہ ہے. اس زمانے میں لوگ مضبوط بھی تھے اور کام بھی جلدی کرتے تھے. اس لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے. ہمارے پاس تو ایسی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی عمل ہے کہ حضور اس طرح پڑھتے تھے. رہا سوال مغرب کا. مغرب کا تو مغرب کا مسئلہ یہ ہے کہ چاہے گرمی کا موسم ہو چاہے ٹھنڈی کا موسم ہو, دونوں موسموں میں مغرب کی نماز جلدی پڑھنا یہ افضل ہے, مستحب ہے. اور اتنا لیٹ کرنا کہ ستارے نکل آوے اور زیادہ ستارے نکل آوے, ایک کا دکا نکلے نہیں, بہت زیادہ نظر آنے لگے, اتنا لیٹ کرنا مکروہ ہے. بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو بہت لمیٹڈ ٹائم ہے, بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے مغرب کا وقت. اس لیے جیسے ہی سورج ڈوبے نماز پڑھ لیتے ہیں. رہا ایک سوال, بعد لوگ ہوتا ہے سوال کہ یار مغرب سے اذان ہوتی ہے, اذان کے بعد 2 رکعت پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے. جب مغرب کا نماز مغرب کا وقت ہی ایسا کنسٹرکٹیڈ ہے, کنجسٹیڈ, بہت ایسے ٹائٹ ہے, شارٹ ہے, تو پھر وہ 2 رکعت پڑھنے کے بجائے دائرے کی فرض میں چلے جائیں. لیکن ان کے پاس بھی دلیل ہے. دیکھو ایک بات بتاؤں جہاں تک حدیث کا تعلق ہے, بین اذانین صلاۃ, یہ حدیث ہے 2 اذانوں کے بیچ میں نماز ہوتی ہے. 2 اذانوں کے بیچ میں نماز ہوتی ہے. 2 اذان سے مراد ایک اذان اور ایک اقامت, ان دونوں کے بیچ میں نماز ہوتی ہے. جیسے فجر میں ہوتا ہے, ظہر میں ہوتا ہے, عصر میں ہوتا ہے, عشاء میں ہوتا ہے. لیکن مغرب میں چونکہ ہم نے جیسے کہا کہ اس کا ٹائم بہت یہ ہے, اس لیے دائرے کو نماز پڑھی جائے. اور حنفیہ کے کہنے کے مطابق مغرب, حنفیہ اس روایت کو نہیں لے رہے ہیں جس روایت میں یہ ہے, ان کے پاس دوسری روایت ہے. خیر دوسری بات یہ کہ مغرب کی نماز اگر ہم جلدی پڑھیں گے تو اس میں نمازی زیادہ آئیں گے نہیں, اس لیے کہ ہم لوگوں کو مغرب کے بعد کھانا ہوتا ہے. اب اگر لیٹ کریں گے تو لوگ کھانے میں لگے ہوں گے, کھانے میں لگیں گے تو نماز میں کہاں آئیں گے. اگر نماز مغرب کی ہم لیٹ کرتے ہیں تو نمازی کم آتے ہیں, جلدی کرتے ہیں تو نمازی زیادہ آتے ہیں, لوگ آرام کے اندر لگ جاتے ہیں. اگر ہم لیٹ کرنے جائیں گے تو سو جائیں گے تھکے ہوئے, تو مغرب بھی جائے گی عشاء بھی جائے گی. تو کہا مغرب جلدی پڑھو. رہا عشاء کا سوال, تو اس میں مستحب یہ ہے کہ آدمی 1/3 نائٹ تک آدمی لیٹ کرے ٹھنڈی کے موسم میں, اور ہاف نائٹ تک بھی لیٹ تو کر سکتا ہے, لیکن ہاف کے بعد بہت زیادہ مؤخر کرنا مکروہ ہے. یہ کس کی بات چل رہی ہے؟ ٹھنڈی کے موسم میں. کیونکہ رات ایک تو ٹھنڈی ہوتی ہے, جیسے جیسے ٹھنڈی بڑھے گی آدمی کے اندر سستی آئے گی اور سستی میں وہ نماز ضائع کر دے گا. تو عشاء کی نماز کو ٹھنڈی کے موسم میں ونٹر کے اندر 1/3 نائٹ تک لیٹ کر سکتے ہیں, مستحب ہے. ہم لوگ تو ایسے بھی جلدی ہی پڑھ لیتے ہیں, یہی تو ہوتا ہے اپنے یہاں. تو جیسے عشاء کا ٹائم پڑھ لو بھائی, وہی مقصد ہے کہ تقصیر جماعت. اگر ہم تھوڑا لیٹ کرنے جائیں گے تو لوگ سو جائیں گے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ مغرب پڑھنے آئے تو کہا یا عشاء پڑھ کے ہی جاؤ, 2 نمازیں ساتھ پڑھ کے چلے جاؤ.
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جلدی کرو عشاء کی نماز کو بھی. جیسے شفق ڈوبا، لاسٹ دفعہ بات ہوئی تھی کہ شفق احمر یا شفق ابیض، پہلے شفق احمر جاتا ہے پھر شفق ابیض جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شفق ابیض کہتے ہیں، اور شفق ابیض کے اندر تھوڑا لیٹ ہوتا ہے، اور شوافی اور دوسرے شفق احمر کہتے ہیں وہ جلدی عشاء کا ٹائم ہو جاتا ہے. اور اسی لیے وہ بعض مسجد والے شفق احمر کے اوپر پڑھ لیتے ہیں. بہت 5-7 منٹ کا فرق پڑتا ہے. اب 5-7 منٹ کے لیے اتنی بڑی نماز کو یہ کر لینا، دعوت میں چلا جانا بہتر ہے کہ چلو ٹھیک ہے. وہ نہیں کہتے کہ تم ابیض کے بعد نہیں پڑھ سکتے، لیکن ابیض وعدہ کہے گا کہ احمر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، تو دونوں کی بات بن جائے گی کہ جیسے ہمارا ٹائم ہے الحمدللہ وہی شفق ابیض والا ہی ٹائم ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جلدی کرنے کو کہتے ہیں. ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھتے تھے جبکہ چاند تیسری رات میں ساقط ہو جاتا تھا. تیسری رات میں چاند ساقط ہو جاتا نہیں ڈوب جاتا تھا. بھائی چاند وہ جب پہلا ہوتا ہے تو وہ تھوڑی دیر ہی دکھتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے، نہیں دوسرا بھی تھوڑی دیر کے لیے، اور تیسرا بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا، پھر دھیرے دھیرے جیسے بڑھے گا تو اس کا وقت بھی بڑھتا جائے گا. تو کہا کہ یہ تو شفق کے ڈوبتے ہی چاند بھی ڈوب جاتا ہے. یہ ان کی دلیل ہے. یہ حنفیہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو رات کے 1/3 تک لیٹ کر دیا. بخاری شریف میں پڑھا رہا تھا، اس میں یہ روایت کئی دفعہ آئی کہ صحابہ کرام انتظار میں بیٹھے ہیں اور بعضوں کو تو نیند پکڑ رہی ہے. اب حضور اپنے کمرے میں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. صحابہ کو دیکھا کہ عشاء کے انتظار کے اندر یہ لوگ بیٹھے. حضور نے فرمایا پوری دنیا کے اندر آج کوئی نہیں ہے جو اس نماز کے لیے ایسا انتظار کر کے پڑھتا ہو. یہ حضور نے بتایا، مدینہ منورہ کی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں صحابہ کو پایا انتظار کرتے ہوئے. حضور نے فرمایا کہ اس نماز کا آج دنیا میں کوئی بھی تمہارے سوا انتظار نہیں کر رہا ہے. ہاں اگر بیماری کا مجھے ڈر نہ ہوتا، بوڑھے آدمی کی بڑھاپے کا مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو اتنا لیٹ کر دیتا، 1/3 نائٹ تک اتنا لیٹ کر دیتا. لیکن مجھے ڈر ہے کہ بیمار آدمی بھی سوچے گا کہ یار ابھی کیا اتنا لیٹ تو کیسے نماز پڑھوں گا ہے. تو بیماروں کا خیال رکھا گیا. ورنہ اصل تو بات یہی ہے کہ آدمی 1/3 نائٹ تک لیٹ کرے عشاء کی نماز کو، اور اسی کے بعد وتر کا ٹائم ہوتا ہے. جمعہ کا ٹائم وہی ہے جو ظہر کا ٹائم ہے. ہاں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صلی العشاء حین یذهب ثلث اللیل، رات کی عشاء کی نماز کو لیٹ کرو 1/3 نائٹ تک، اور اگر وہ نہ ہو تو 1/2 تک کرو. آپ نے یہ فرمایا. اگر پھر بھی سو جاتے آپ تو خدا کرے تمہاری آنکھیں کبھی نہ سوئے. ایک روایت میں ہے کہ غفلت بننے کرنے والوں میں سے مت ہونا. دوسری بات یہ کہ اگر بہت لیٹ کریں گے، اتنا لیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی کی نمازی فوت ہو جائے. نمازیوں کا خیال رکھا جائے زیادہ تر اس کا خیر. اچھا جہاں تک بادل ہے، کلاؤڈی ہے ویدر، تو ایسی صورت میں مستحب یہ ہے کہ فجر ہو، ظہر ہو، مغرب ہو، اس کو لیٹ پڑھا جائے، اور عصر اور عشاء کو جلدی پڑھا جائے جب کلاؤڈی ویدر ہو. اس لیے کہ عصر کے اندر پتہ نہیں چلے گا کہ سورج ڈوب گیا یا کیا ہوا ہے کہ نہیں. اس لیے اس کو لیٹ نہ کیا، اس کو جلدی پڑھ لیا جائے. اور عشاء کی نماز کو بھی آپ نے لیٹ کیا اتنا کہ پتہ نہیں صبح صادق ہو بھی گئی کہ نہیں، تو اس میں عشاء چلی جائے. اس لیے ٹھنڈی کے ونٹر کے اندر اس کو تاخیر سے پڑھو، ظہر فجر کو، مغرب کو، اور عصر عشاء کو جلدی پڑھو. یہاں پر مجھے 2 مسئلے بتلانے ہیں، اس کے بعد آگے بات کریں گے. ایک بات تو یہ ہے کہ ایک وقت میں 2 نمازیں پڑھنا، جمع بین الصلاتین جس کو کہتے ہیں، جمع بین الصلاتین. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار ہم کو جانا ہے، ہم اس طرح سے پڑھ لیں کہ نہ پڑھ لیں. سن لو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں ظہر کے وقت میں عصر کو بھی پڑھا ہے،
یعنی اثر کو آگے کر دیا. یہ جمع تقدیم کہلاتا ہے. اور وہاں سے سورج ڈوبنے کے بعد نکلے, آپ نے راستے میں مغرب نہیں پڑھی, مغرب نہیں پڑھی. آگے جب پہنچے مزدلفہ, عشاء کا وقت ہو گیا تھا, تو آپ نے مغرب اور عشاء کو وہاں پہ پڑھا. اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں. تقدیم کے معنی آگے کرنا, تو چونکہ عصر کو اس کے وقت سے آگے پڑھا, اس کے جمع تقدیم کہا. اور وہاں مغرب کو پیچھے کیا ہے, اس کو جمع تاخیر کہا. یہ دو جگہ پہ جمع تقدیم اور جمع تاخیر ثابت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. رہا مسئلہ کہ اور جگہ پہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفر کی وجہ سے, بارش کی وجہ سے آدمی دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھ سکتا ہے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. سننا اچھی طرح سے. ان کی دلیل کیا ہے کہ دیکھو حضور سفر میں تھے, آپ نے عرفات میں ان دو کو جمع کیا اور مزدلفہ کے اندر وہ دو جمع کی. اس لیے جہاں کہیں آدمی سفر میں ہو تو پھر کر سکتا ہے, وہ ایک مجبوری ہے. بارش بھی ایک مجبوری ہے. اس طرح سے انہوں نے یہ بات بتلائی. لیکن حنفیہ کہتے کہ نہیں, قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز اپنے ایک وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی گئی ہے, لہذا اس کو اس کے وقت میں پڑھا جائے گا. اچھا, اس سے زیادہ قرآن کی تو آیت تھی, لیکن انہوں نے جو حدیث پیش کی ہے عرفات اور مزدلفہ والی, اس کے مقابلے میں حنفیہ کے پاس بہت تگڑی دلیل ہے. وہ دلیل کیا ہے کہ ایک وقت میں دو نمازیں پڑھنا یہ کبیرہ گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں, ترمذی شریف کی روایت ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جمع بین الصلاتین فی وقت واحد فقد اتی بابا من الکبائر. جس آدمی نے ایک وقت میں دو نمازیں پڑھی, وہ کبائر یعنی کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہوں کے دروازے پہ آ گیا. وہ یہ روایت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ الجمع بین الصلاتین من الکبائر, دو نمازوں کو جمع کرنا یہ کبائر میں سے. ہاں یہ تو ہماری دلیل ہو گئی. انہوں نے جو دلیل بتلائی ہے وہ تو خاص عرفات اور مزدلفہ کے ساتھ ہی, اس لیے کہ اس وقت لوگ بیزی بھی رہتے ہیں اور ان لوگوں کو زیادہ تر وقوف کے اوپر دھیان دینا ہے, اس لیے. خیر, دوسری بات یہ ہے کہ جب نمازوں کے اوقات مقرر کر دیے گئے ہیں تب اس کو اس کے نماز کے وقت سے ہٹانا نہیں چاہیے. ہاں کبھی مجبوری ہو تو آپ جمع سوری کر سکتے ہیں. جمع سوری کا کیا مطلب؟ جمع سوری کا مطلب یہ جیسے ایک آدمی بیمار ہے, ہسپتال کے اندر ہے, اس کے تکلیف ہے وضو کی, وضو کر تو سکتا ہے لیکن تکلیف ہے, تو اس کو کہا جائے کہ دیکھو ایک کام کرو, عشاء کی نماز ہے تھوڑی لیٹ پڑھ لو, صبح صادق سے پہلے عشاء پڑھ لو, جیسے صبح صادق ہو جائے فجر پڑھ لو. جمع تو کیا اس نے, لیکن یہ فعلاً جمع کیا, یعنی عمل کے ذریعے جمع کیا, حقیقت میں جمع نہیں کیا ہے. اس لیے کہ عشاء کو اسی کے وقت میں پڑھا ہے اور فجر کو اس کے وقت میں پڑھا ہے. اچھا, آپ جب جمع کو مطلق جائز کہتے ہو تو عشاء اور فجر کو کیوں نہیں کہتے, اور مغرب اور عشاء عصر کو کیوں نہیں کہتے؟ آپ ظہر عصر اور مغرب عشاء کو کیوں کہتے ہو؟ اگر جمع ہے تو پھر ہر جگہ جمع ہونا چاہیے تھا. یہ ایک مسئلہ تھا جمع بین الصلاتین کا. اس لیے آپ اگر ظاہری طور پر جمع کریں کہ ظہر کے وقت میں ہی عصر کی نماز پڑھ لیں, اس کی گنجائش نہیں ہے. ہاں, ایک اور مسئلہ, آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر 6 مہینہ دن ہوتا ہے, 6 مہینہ رات ہوتی ہے. اچھا, اور ایسی جگہ جہاں پہ صبح صادق سورج ایسے ڈوبا کہ صبح صادق, سمجھے, عشاء کا وقت ہی نہیں ملتا. جیسے کہ بلغار کوئی جگہ ہے, تو وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ادھر مغرب کا ٹائم ختم ہوا کہ ادھر صبح صادق, تو عشاء کیا کریں گے؟ نہیں پڑھنے کی, پڑھنی تو پڑے گی. کیسے پڑھیں گے؟ اس کے دو طریقے. ایک طریقہ یہ ہے کہ بازو کی کنٹری میں جو عشاء کا ٹائم ہوتا ہے اسی پہ عشاء پڑھ لو,
عشاء پڑھ لو اسی ٹائم پہ. اور ایک بات یہ ہے کہ اس کو تھوڑا تقسیم کر دو کہ اتنا ٹائم عشاء کا، اس کا فجر کا، اس طرح سے تقسیم کر لو. ایسا ہونے والا ہے، ہونے والا ہے. کب؟ دجال جب آئے گا نا، دجال جب نکلے گا تو ایک دن کس کا ہوگا؟ کتنے سال کا ہوگا؟ ایک دن 1 سال کا ہوگا، ایک دن 1 مہینے کا ہوگا، ایک دن ہفتے کا ہوگا، اور پھر نارمل ہو جائے گا. تو پوچھا گیا کہ جب دجال نکلے گا اتنا لمبا دن ہوگا تو پھر نماز ہے تو کا حساب لگا کے پڑھتے رہنا، حساب لگا کے پڑھتے رہنا. یہ اسی حدیث کا یہاں پہ تذکرہ ہوا ہے. تو یہ بھی ایک بحث ہے. نماز معاف نہیں ہے، اور فقہا نے اتنی زیادہ محنت کی اور یہ ساری چیزیں کی، اور ہم لوگ کھیل میں نکال لے نماز کو. ارے دیکھو نماز، قبر میں جاتے ہی جو سوال ہوگا اللہ کے سامنے، روز محشر کے جا گداز بوت اولی پرسش نماز بوت. قیامت کا دن جو آدمی کو پگھلا دینے والا ہوگا، سب سے پہلی پوچھ اس میں نماز کی ہوگی. سمجھے کہ اس لیے نماز کو کسی حال میں مت چھوڑو، کسی حال میں مت چھوڑو. اللہ کے گھر میں آؤ، کچھ ٹائمنگ بناؤ اپنا کہ ایک نماز سے شروع کرو کہ نہیں یہ نماز تو کسی بھی حال میں مجھے مسجد میں پڑھنا ہے. ایسا کرو کہ مغرب میں آ جاؤ، مغرب کے بعد کچھ ذکر بکر کرو، عشاء تک رک جاؤ، عشاء پڑھ کے جاؤ. 1 سے 2 کرو، 2 سے 3 کرو، پھر اپنے کام کے اوپر پڑھ لو. لیکن مسجد سے کنیکشن ضروری ہے. بہت سارے لوگ گزر بھی جاتے، پتہ بھی نہیں ہوتا، پھر جب غسل دینے جاتے تو پتہ چلا کہ یہ یہی رہتا تھا بیچارہ. اس لیے مسجد سے کنیکشن اور کانٹیکٹ بہت ضروری ہے. پھر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. بولو بولو، گھبراؤ مت. اچھا، جسے ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں چیئر پہ، ہاں تو سب جو کہاں سے ہمارا سب سے وہی دیکھو آپ کی کرسی کا جو پچھلا پایا ہے وہ آپ کی ایڑی ہے، ایڑی ہے. ایڑی ہے. اب چاہے آپ سب سے آگے نکل جائے کوئی بات نہیں، آپ کی سب صحیح ہے. اس لیے کہ سب کو درست کیا جاتا ہے ایڑی کے ذریعے، ایڑی کے ذریعے. ہاں بہت سارے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ نہیں ہم لائن میں اس طرح سے رہیں گے. ارے آپ پیچھے کریں گے کرسی تو پیچھے والے کا کیا ہوگا؟ اور اگر کسی کا پیٹ بہت بڑا ہے اور وہ آگے نکل جائے گا تو پھر یہ تھوڑی کہیں گے کہ سب کے باہر. ہاں نہیں، کھڑا پڑھ سکتے ہیں نا. دیکھو اگر آپ کی طاقت کھڑے ہونے کی جتنی ہے تو کھڑے رہے، نہیں رہیں گے تب بھی کوئی حرج نہیں. دونوں قسم کے قول فقہا نے لکھے ہیں. دیکھو اس نماز کے اندر سب سے امپورٹنٹ فرض کیا ہے؟ سجدہ. کیا ہے؟ ویری امپورٹنٹ پارٹ آف پریئر از دا سجدہ. اور سجدے میں فقہا یہی کسی کتاب میں لکھا ہے، ابھی آئے گا وہ صلاۃ المریض میں آئے گی بات. اگر آدمی سجدہ نہیں کر سکتا تو اس کے اوپر اب قیام بھی فرض نہیں، رکوع بھی فرض نہیں. تو آپ کرسی پر ایسے بیٹھے، یہ قیام ہے، یہ آپ کا رکوع ہے، تھوڑا جھکیں گے، اور پھر اس سے تھوڑا جھکیں گے، سجدہ ہے. آپ کو یہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ کرنے کی ضرورت نہیں، بس یہی ہاتھ رکھیں گے یا رکوع، اور پھر اٹھنے کے بعد پھر سجدے میں ایسے جائیں. یہ اگر آپ کو طاقت ہے کہ چلو میں قیام بھی کر سکتا ہوں، رکوع کوئی بات نہیں کیجیے، منع نہیں ہے. دونوں قسم کے قول ہیں کہ اگر سجدہ جس کا چھوٹا تو قیام اور وہ بھی اس کے اوپر سے معاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کی طاقت ہے تو چونکہ قرآن میں بھی قیام کا حکم ہے تو جتنا ہو سکتا ہے آدمی کو کرنا چاہیے. اگر آدمی کی طاقت ہے کہ زمین پر بیٹھ کر پڑھے تو اس کو زمین پر بیٹھ کر پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ زمین اور سجدہ یہ دونوں قریب قریب ہیں. بعض اوقات ہم جاتے ہیں دوسری مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں تو ساتھ جماعت ہوتی ہے. ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ اب جیسے آپ نے بھی بتایا کہ حکم ہے جب سجدے میں جاتے ہیں تو بازو اتنا کھلا ہے. ہاں ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو جڑے ہوتے ہیں. اب جب ہم نے سجدہ کرنا ہے اس کا بازو سامنے، اب کیا کریں؟ ویٹ کروں وہ بازو؟ نہیں ویٹ نہیں کرنا ہے. اور یہ باتوں لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ سب چیزیں اٹھانے کی ضرورت وہاں ہے جہاں اکیلے پڑھتے ہو. اگر آپ نماز کے اندر ہے تو اس کو اٹھا تو رکھیں گے، لیکن اتنا اٹھا کر نہ رکھیں کہ ہمارا نمازی کا سجدہ ہی نہ رہے. ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ آدمی اتنا چھوڑا ہو جاتا ہے کہ بازو والوں کے یہی حال گاڑی میں بھی ہوتا ہے، اگر بس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایسا چوڑا ہو جاتا ہے. یہ اخلاق کے خلاف ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے.
نماز تو آدمی کو کیا ہے، نماز کو ٹرین کرتا ہے، نماز آدمی کو ٹرین کرتی ہے کہ تجھے کس طرح کھڑا رہنا ہے، تجھے کس طرح سے بیٹھنا ہے، یہ ساری چیزیں. ڈسپلن تو یہ ہے کہ آدمی اتنا یہ رکھے کہ تھوڑا زمین سے اٹھا رہے، اتنا نہیں کہ پھر بازو والے کی بھی جگہ ہم کور کر لیں. اور کوئی یہ اثر والا جو مسئلہ ہے یہ تھوڑا ڈاؤٹ ہے نا. کیا؟ ابھی ہم آپ بتائیں 7 بجے نا، ابھی ہم اثر تو شروع ہو جائے نا، شافی تو 5:30 ہاں اثر بس چل پڑتا ہے. شافی قول کے مطابق کبھی مجبوری آپ کی ہو جاوے کہ مثال کے طور پر آپ سفر میں جا رہے ہیں، اگر آپ نے ابھی اثر نہیں پڑھی تو پلین میرا چلا جائے گا، تو ٹھیک ہے، عادت نہ بنا لیں، عادت نہ بنا لیں. کیونکہ ہمارے بعض حنفی علماء بھی اسی قول پر ہیں. امام ابو یوسف امام محمد جو ہے، جو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں امام ابو یوسف امام محمد، وہ اس طرف ہے کہ اثر کا ٹائم جلدی شروع ہو جاتا ہے ان کے نزدیک. لیکن امام صاحب فرماتے کہ نہیں، اثر کا ٹائم لیٹ شروع ہوگا، اور یہ ساری حکمتیں آپ کے سامنے آ گئی اس کے بارے میں. جیسے بھی اثر 7 بجے ہم پڑھتے ہیں، ہاں ضرورت ہو جاتا پہلے، ہاں ہاں اس کے بعد جب ہم اثر پڑھیں گے تب اس سے پہلے نفل پڑھ سکتے پڑھ سکتے ہیں، بھلے اثر وقت ہو جائے. ہاں کوئی بات نہیں. اور صبح صادق میں مسئلہ دوسرا ہے. اور کوئی عشاء کا ٹائم کب تک رہتا ہے اینڈ اگر آپ نے صبح صادق تک. صبح صادق ہاں عشاء کا؟ ہاں، لیکن اتنا لیٹ نہیں کرنا چاہیے. مجبوری ہو گئی تو آدمی اس وقت بھی پڑھ سکتا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ اگر جمع بین الصلاتین سوری شکلاً ایسا ہو کہ کوئی آدمی بیمار ہے تو کہا بھائی ٹھیک ہے، عشاء کا آخری وقت میں پڑھ لینا عشاء، اور فجر کو بگننگ ٹائم میں پڑھ لینا، تو تیری دونوں نمازیں ہو جائے گی وقت کے اوپر. وضو کر لیں انسان. ہاں، ایک وضو سے 2 نمازیں ہو جاوے. اور کوئی مزید صاحب؟ جیسے آپ نے گھر پہ مجھ سے کوئی سوال پوچھا تھا اپنے کہ سنت نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی سورہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ کون سے پڑھنا چاہیے؟ اوپر سے نیچے آنا چاہیے؟ دیکھو، حدیث کل اللہ پڑھا، کل اللہ پڑھ، آپ پیچھے تک سورہ پڑھ سکتے ہیں، پہلے رکعت میں کل اللہ نہیں، پڑھا. یہ جو اوپر سے نیچے آنا ہے ترتیب یہی ہے. لیکن یہ انٹینشنلی اگر کوئی آدمی پہلے قل اعوذ باللہ ناس پڑھتا ہے اور پھر قل هو اللہ پڑھتا ہے، یہ مکروہ ہے. اگر بھول سے ہو گیا کہ سیدھے ہی قل اعوذ باللہ ناس پڑھ لیا، جیسے ایک صاحب نئے نئے حج میں سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے نماز مغرب کا آگے کر دیا، کسی نے کہا حاجی صاحب آپ پڑھائیے، تو پہلی رکعت میں قل اعوذ باللہ ناس پڑھا تو ایک پیچھے سے پوچھا، بولتا ہے کہ کہاں جائے گا اب کہاں؟ دوسری دفعہ بھی پڑھ سکتا ہے، یا پھر کوئی اور سورت پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، جان بوجھ کر کرنا یہ مکروہ ہے. اچھا، ایک سورت کو چھوڑ کر دوسری سورت پڑھنا، مثال کے طور پر آپ پڑھتے تھے الم تر پہلی رکعت میں، اور آپ نے لیلا بھی چھوڑ کے ارایت الذی پڑھ لیا، یہ مکروہ ہے. جان بوجھ کے کرنا، بھول سے ہو تو تب بھی مکروہ بھی نہیں ہے. لیکن 2 صورتیں چھوڑ کے بتائیں. ہاں ہاں، وہی ایک چھوڑ کر دیں. تو چھوڑتا ہے. ہاں سنت موقدہ جو چاہیے، ہاں اس سے جیسے فجر میں ہے اور ظہر میں تو ہے، یہ جو ظہر میں 4 ہے، اس کے مثال کے طور پر اگر دیری ہو گیا، اس کے 2 پڑھ سکتے ہیں. نہیں، اگر آپ کی 4 رکعت، اگر آپ آئے اور آپ کو 2 ہی رکعت کا وقت ملا ہے تو آپ تحیۃ المسجد پڑھ لیں. لیکن 4 رکعت فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنا ہے، اور 2 رکعت کے بعد 4 رکعت سنت پڑھنا ہے. سنت موقدہ ہاں پورا کرنا ہے. ہاں. لیکن اگر آپ نے پہلے 4 پڑھ لی اور بعد میں 2 پڑھی تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. علماء یہ کہتے ہیں کہ جب یہ اس کی ترتیب چلی گئی ہے پہلے 4 والے کی، تو اس کو بیچ میں کیوں گھسیٹتے ہو؟ جو 4 اور 2 کی ترتیب اس کو باقی رہنے دو اور اس کو آخر میں پڑھ لو. لیکن وہ موقع اس کو پڑھنا اس لیے کہ وقت تو ظہر ہی کا ہے، قضا نہیں ہے، وقت تو ظہر کا ہے. اور وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کبھی کبھی بولتے ہیں کہ سنت موقدہ کے کارن وہ فرض نہیں ہوتا، اگر مس کر دیا. نہیں، وہ تو عادت نہیں بنانی چاہیے، سنت موقدہ کو چھوڑنے کی عادت نہیں ہونی چاہیے. کبھی کبھار چھوٹ گیا تو کوئی بات نہیں. نہ فرض تو آپ کا ادا ہوگا نہیں، فرض الگ چیز ہے، سنت الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم. اچھا، آپ جو بولا ابھی رکعت کی، جیسے آپ سورۃ الفیل پڑھا، ہاں، وہ ایک رکعت میں آپ ہوتا ہے کہ سورۃ الفیل، پھر اس کے بعد سورۃ القریش کی نیکسٹ والا رکعت میں ہوتا ہے. ایک رکعت. دیکھو، نفل نماز میں آپ ایک رکعت میں کئی صورتیں پڑھ لو، کوئی بات نہیں. فرض نماز کے اندر زیادہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ایک سورت پڑھو. تو آپ فرض نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں، پہلے الم تر ایک رکعت میں، تو دوسری میں آپ ارایت الذی نہ پڑھیں، لیلا بھی چھوڑ کے، ایک چھوڑ کے نہ پڑھیں، 2 چھوڑ سکتے. 2 چھوڑیں. سمجھے؟ تو جیسے ابھی فیس میں آرام کرا اور اس کے بعد اللہ نہیں پڑھو، پڑھو، وہ تو 4-5 چھوڑ دیا آپ نے. ہاں، یعنی اوپر سے نیچے جانا ہے. سنو، اوپر سے نیچے جانا ہے.
آپ پہلے قل بالفلق پڑھ رہے ہیں اور بعد میں لیلافی پڑھ رہے ہیں تو یہ مکروہ ہے، جان بوجھ کر کرنا، بھول سے ہو جائے تو مکروہ بھی نہیں. ٹھیک ہے، نہیں علم ترا کیفا کے بعد میں قل اللہ نہیں پڑھ سکتے. پڑھ سکتے پڑھ ہیں. سکتے ہیں، اپنا چھوڑا وہ دیکھو ایک نہیں چھوڑ سکتے. ایک چھوڑ کے پڑھنا یہ اچھا نہیں ہے. باقی علم طرح پڑھا اس کے بعد تو 7-8 صورتیں چھوٹ جاتی ہیں. تو اوپر سے نیچے جانا ہے، نیچے سے اوپر. نیچے سے پڑھنا. ٹھیک ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.